بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام محمد خلیل ہے، میں اردو کا ٹیچر ہوں۔ آج کا موضوع ہے نظم ہے، جس کا عنوان ہے کی جاؤ کوشش میرے دوستو، اور شاعر کا نام ہے مولانا اسماعیل مردی۔ اس بات ہم کہیں گے منفی خیال۔ سب سے پہلے اس کے لکھنے کا طریقہ میں نے لکھ دیا ہے، آپ دیکھ لیں منفی خیال۔ اس نظم کا منفی خیال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ شروع کریں گے، لکھیں گے کہ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مسلسل محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو کوئی محنت سے کام نہیں لیتا وہ دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حصول تک کوشش جاری رکھنی چاہیے، ایک نہ ایک دن کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ دوبارہ سن لیں، سب سے پہلے نظم کا عنوان لکھیں گے، پھر شاعر کا نام، پھر آپ لکھیں گے مرکزی خیال۔ پھر لکھنے کا انداز یہ ہوگا، لکھیں گے اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مسلسل محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو کوئی محنت سے کام نہیں لیتا وہ دوسروں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس مقصد کے حصول تک کوشش جاری رکھنی چاہیے، ایک نہ ایک دن کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ اب شاعر یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے کسی کام کو شروع کر دیا ہے تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور آپ کو اس مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ان اشعار کو، اس نظم کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ مقصد یہ ہے کامیابی کے حصول تک بار بار کوشش کرنی چاہیے، ہمت نہ ہارنے کا سبق سیکھیں، شاعری سے لطف اندوز ہو سکیں۔ پیارے بچوں، آپ کہتے ہیں اشعار کی تشریح آپ دیکھیں پیج نمبر 71 ہے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب تو کیا دو گے کل امتحان میں جواب؟ نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنا جناب، کہ ہو جاؤ گے ایک دن کامیاب۔ اب شاعر یہ کہتا ہے اگر تم نے اپنی کتاب کو الماری میں رکھ دیا ہے، اس کو نہ پڑھا، اس کو نہ سمجھا، تو اس میں لکھے ہوئے سبق کو یاد نہ کیا، تو جب کل امتحان کے کمرے میں بیٹھو گے تو پرچے میں کیا حل کرو گے؟ اپنا پرچہ کس طرح حل کرو گے؟ تو وہی طالب علم اپنا پرچہ حل کر سکتا ہے جس نے کتاب کو پڑھا ہوگا، جس نے کتاب میں لکھا ہوا سمجھا ہوگا۔ تو کرنا امتحان کی تیاری کی ہوگی، اس لیے نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے۔ اگر تم پڑھتے رہو گے اور خوب محنت کرتے رہو گے، اپنا سبق یاد کرتے رہو گے، تو ایک دن ضرور آئے گا، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر تم نے دل لگا کر نہ پڑھا، اپنے وقت کو ضائع کیا اور ماں باپ کا دیا ہوا پیسہ ضائع کیا اور محنت نہیں کی، تو پھر کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اس پر میرے دوستوں میں نصیحت یاد رکھنا، لگاتار کام کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ جب تم لگاتار کام کرنے کی کوشش کرتے رہو گے، پھر کیا ہوگا؟ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ پھر شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کام کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اگر کسی منزل پر آپ نے ابتدا کر لیا ہے، کیونکہ کسی کام کی ابتدا اس کی انتہا کو پہنچتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کام کو شروع ہی نہیں کیا تو پھر ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کام کی اختتام ہوگا؟ جب آپ نے کام شروع نہیں کیا، ایک طالب علم اگر پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، وہ اپنا کام شروع کر لیتا ہے، سبق لکھنا پڑھنا شروع کر دیتا ہے، محنت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ اگر وہ راستے میں پریشان ہو گیا، اس نے محنت کرنا چھوڑ دی، ان حالات کے نظر ہو گیا، اس نے کہا میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو پیارے بچوں پھر یہ ہوگا کہ کامیابی اس کا مقدر نہیں بنے گی، بلکہ ناکامی اس کا مقدر بن جائے گی، کیونکہ اس نے صبر سے کام نہیں لیا۔ کیونکہ وہ افسوس، پھر وہ کیا ہوگا جب وہ ناکام ہو جائے گا؟ پھر وہ پچھتاتا پھرے گا، افسوس کرتا پھرے گا کہ کاش میں محنت کر لیتا تو کامیابی میرے قدم چومتی، کیونکہ اس نے محنت تو نہیں کی تھی۔ پھر ان بچوں کو دیکھے گا جو کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو پیارے بچوں پھر کہتے ہیں کہ اگر تم نے ان کے صفحات کو نہ دیکھا، وہ کتاب کھول کے نہ دیکھا، ان صفحات کو پڑھا نہ اور اس پر عمل نہ کیا، کوشش نہ کی، پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ اگر ایک پتھر ہے وہ سختی جا کر اس پر مسلسل پانی گرتا رہے، تو ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اس میں بھی نشانات پڑ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر پیارے بچوں اگر تم محنت کرو گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا،
ٹھیک ہے تم مشکلات سے ضرور دو چار ہو گئے، پریشانیاں بھی آئیں گی، دن رات محنت بھی کرو گے، اپنی نیند بھی قربان کرنا پڑے گی، اپنی ہر چیز قربان کر کے پھر تم ایک کامیاب انسان بن سکتے ہو۔ اگر تم نے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا اور آپ نے اگر محنت نہ کی تو پھر کامیابی آپ کا مقدر نہیں بنے گی بلکہ ناکامی آپ کا مقدر بنے گی، پھر ساری زندگی پچھتاوے کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں ہوگی۔ آپ افسوس کرتے رہو گے کہ کاش میں پڑھ لیتا، میں محنت کرتا، دوسرے لوگوں کی طرح میں آگے بڑھتا، میں یہاں آفیسر، ڈاکٹر، انجینئر پڑھتا۔ تو وہ اس وقت ممکن ہے جب تم اپنے کام میں لگاتار محنت اور کوشش سے کام کرو گے۔ پیارے بچوں، پھر اس شاعر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص دکان بناتا ہے، دکان پر نہیں بیٹھتا اور وہ ایک دن کھولتا ہے 10 دن بند رکھتا ہے، تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اس کی جو جمع پونجی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گا اور اس کے پاس پیسے نہیں بچیں گے کہ جس سے وہ درگزر کر سکے، اپنے اوقات بسر کر سکے۔ پھر کیا ہوگا کہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا، پھر وہ اپنے آپ کو حالات سے موازنہ کرے گا کہ میں کس حالت میں ہوں، لوگ کس حالت میں ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے آرام سے وہ گھر میں بیٹھا رہے اور اس کو چاہیے کہ محنت اور لگن سے کام کرے، اپنی دکان کو روزانہ مقررہ اوقات میں کھولے، پھر مقررہ اوقات میں بند کرے، پھر ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا جس سے وہ اپنے کام میں پیچھے رہ جائے۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آج کی جو نظم ہے جس کا عنوان ہے کہ جا کوشش میرے دوستوں، اور اس کا مرکزی خیال بھی آپ نے سماعت کر لیا اور ان کے اشعار کی تشریح بھی سماعت کر لی۔ پیارے بچوں، اگر بھی کوئی اس کے علاوہ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ میسج بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات کہنا ضرور سمجھوں گا، آپ ہمارے یوٹیوب لنک کو ضرور کلک کیجیے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کتنے بچوں نے اس کو ویو کیا ہے، کتنے نے شیئر کیا ہے اور کتنے بچے کتنا کام کر رہے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا رابطہ یوٹیوب چینل ہے۔ آپ بھی گھر بیٹھے ہوئے، میں بھی گھر بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کو روزانہ کے بنیاد پر دیکھتا ہوں، صبح دیکھتا ہوں، شام دیکھتا ہوں کہ کون بچہ کتنا کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔